پورا ملک ایک پیج پر تھا، سیاسی قیادت ایک پیج پر تھی، عوام ایک پیج پر تھی اور سب پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ اگر ہم سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے امن اور مستقبل کے لیے خطرہ ہیں۔ عبوری افغان حکومت یقینی بنائے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں تو اس ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ۔ بہت شکریہ شہری صاحبہ جوائن کرنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہماری بہادر افواج نے اور ساتھ ہی ہم پورا ایک یونائٹڈ فرنٹ نظر آیا عوام کا، حکومت کا اور افواج کا، اور ہم نے بھرپور جواب دیا، لیکن یہ بلا اشتعال پاکستان پر حملہ تھا اور پاکستان کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا ان حالات میں جواب دینا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب معاملات کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ افغانستان نے کچھ سبق سیکھا؟ جی شکریہ۔ پہلے تو دیکھیے جیسے آپ نے کہا یہ حملے ایک یکے بعد دیگرے ہو رہے تھے اور اس کی کوئی ذمہ داری لینے تیار نہیں تھا، جبکہ عبوری حکومت کو بار بار مطلع کیا گیا تھا کہ یہ ایک سال میں بھی ابھی تک صرف 2025 کو دیکھ لیں، اس میں کتنے حملے ہوئے ہیں، 500 سے زائد۔ اب آپ اس طرح کے روز حملہ آور سچویشن میں کوئی ذمہ داری نہ لے اپنی سرزمین کی، اور پھر تانے بانے بھی ٹی ٹی پی اور دیگر گروہ میں، اب القاعدہ میں بھی ان کی جڑیں گھسنے لگی ہیں ٹی ٹی پی کی، تو یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے اور پاکستان کو جواب دینے کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ اس لیے دیکھیں کہ ہر حالت میں ہم نے ہمیشہ افغانستان کی حکومتوں کو پہلے ہمیشہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اور مذاکرات اور ثالثی ہر قسم کا آپشن پہلے ہمیشہ دیا ہے، کیونکہ دیکھیے ہم نے ہر دور میں سپورٹ کیا ہے افغانستان کی حکومتوں کو، چاہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہوں، چاہے حکومتی یا ٹریڈ روابط ہوں، اور سب سے بڑی بات کس نمبر ریفیوجیز، دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ 4 ملین، یہ بہت زیادہ، ہم نے لاکھوں میں ریفیوجیز پاکستان میں کھلے دل سے بسائے ہیں، سب کو اپنا سہارا دیا تھا، اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ تو مجاہدین کے زمانے کی بات ہے۔ تو آپ اسلام آباد، لاہور دیکھیں، کراچی تو بالکل تبدیل ہو گیا، وہ افغان شہر بنتا جا رہا ہے۔ مطلب پختون تو افغانستان سے اتنے آئے ہیں کہ اب وہ یہاں بسنے رہنے لگے ہیں، اور پاکستان نے کھلے دل سے ہر جگہ ان کو اپنے افغان برادر ہی سمجھا ہمیشہ۔ تو جب آپ کی سرزمین سے اتنی لیول آف اٹیکس ہوتے ہیں اور یکے بعد دیگرے ہو رہے ہیں اور کوئی وارننگ پر آپ رک نہیں رہے، نہ کوئی ذمہ داری لے رہا ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے فارن منسٹر بیٹھ گئے جا کے وہاں دلی میں، اور اس بیچ حملے پہ حملہ ہو رہا ہے پاکستان کی چیک پوسٹ پہ، ہمارے فوجی شہید کیے جا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جوابی کارروائی تو نہ کرنا، تو پھر آئی ڈونٹ تھنک یہ آپشن تھا، کہ کرنا ضروری تھا اور یہ جواب دینا بھی ضروری تھا۔ اب آگے کی دیکھیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ اگر مجھے کسی نے کہا کہ دیکھیے 2 مسلمان ممالک لڑ رہے ہیں، میں نے کہا ہم تو بالکل نہیں چاہتے تھے، اور ہم نے ہر حالت میں بہت اسٹریٹجک تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ اب غیر متوقع تو نہیں کہہ سکتے آپ اس بات کو، کیونکہ یہ اب بڑھتا چلا جاتا نہیں تو پورا سلسلہ۔ بالکل شہری صاحبہ، آپ نے درست فرمایا، بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ اور کل جب ہم سارا دن ٹرانسمیشن کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک چیک پوسٹ کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا تھا ہمارے جوانوں کی طرف سے، اور ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند تھے، پرعزم تھے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے تھے، پاکستان کا پرچم لہرا رہے تھے، ایک کے بعد ایک پوسٹ پہ کرتے پھر 20 سے زائد ہی پوسٹ ہو گئی، 200 سے زائد شرپسند عناصر کو جہنم